بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی ہم 9 نمبر قسط آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جنگ بدر کی۔ تو دوستوں، بات ہم کر رہے تھے مکہ کی پارلیمنٹ کی، جو اجلاس ہوا تھا۔ آخر میں مکہ کی پارلیمنٹ نے ایک ناجائز تجویز پر اتفاق کیا، جسے مکہ کے عظیم مجرم ابو جہل بن ہشام نے پیش کیا، جو قبیلہ بنی مخزوم کا ایک نمائندہ تھا، جو یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں قریش کے تمام قبائل شریک ہوں، تاکہ وہ سب کے سب آپ کے خون کے مطالبہ کرنے والے کے مد مقابل ہوں۔ بس وہ اس کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس سرکش شیطان ابو جہل نے اپنی تجویز میں کہا، خدا کی قسم، میری اس کے متعلق ایک رائے ہے، میرے خیال میں تم ابھی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا، ابو الحکم، وہ کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میرے خیال میں ہم ہر قبیلے سے ایک بہادر خاندانی اور نمایاں نوجوان کو لے لیں، پھر ان میں سے ہر نوجوان کو ایک تیز تلوار دے، پھر انہیں اس کی طرف بھجوا دے، اور وہ اسے ایک آدمی کی طرف بے وقت تلواریں مار کر قتل کر دے۔ نعوذ باللہ، اس طرح ہم اس سے راحت حاصل کر لیں گے۔ یعنی جب وہ اس طرح کریں گے تو ان کا خون تمام قبائل میں متفرق ہو جائے گا، اور بنو عبد المناف اپنی تمام قوم سے جنگ کرنے کی سخت نہیں پائیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ ود پر راضی ہو جائیں گے، اور ہم اس کو ود انہیں دے دیں گے۔ اس ناجائز تجویز کو مکہ کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا، اور قریش نے اس ظالمانہ قرارداد پر بھروسہ کر لیا، اور نمائندہ پارلیمنٹ سے واپس چلے گئے، اور انہوں نے اس قرارداد کو فوری طور پر نافذ عمل کرنے کا عزم کر لیا۔ جبکہ مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ ظالمانہ قرارداد پاس کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی خبر دے دی، اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ جس بستر پر سوتے ہیں اس بستر پر آج رات کو نہ سونا۔ اس شب کو، جس کی صبح کو مکہ کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی، قریش کے تمام قبائل کا ایک نمائندہ گروپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کے لیے تیار ہو گیا، تاکہ اس خطرناک سازش کا نفاذ کرے، جس کا ہدف آپ کی زندگی کا خاتمہ کرنا تھا۔ اور جس وقت مسلح نوجوان جن کے سپرد آپ کے قتل کا کام لگایا گیا تھا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اس وقت آپ اپنے گھر میں موجود تھے۔ اس وقت کفر ایمان کے دروازے پر اس کے شعلے کو ہمیشہ کے لیے بجھانے، اور عالم کو اس کی روشن نور کی موجوں سے، جو جہل اور کفر اور ظلم اور انحراف میں پھنسی ہوئی اکناف عالم کو روشن کرنے کے لیے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا، محروم کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اور مشرکین کے لیڈر اپنے فوجوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے کھڑے تھے، تاکہ تاریخ آدم کی ذلیل ترین اور گھناؤنی سازش کے نفاذ کا مشاہدہ کریں۔ اور ابو جہل بذات خود بڑے فخر اور تکبر سے کھڑا تھا، گویا اس نے سازش کی کامیابی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اس نے بیت نبوی کا محاصرہ کرنے والے گروپ سے مخاطب ہو کر بڑے تمسخر سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ اگر تم اس کو اتباع کرو گے تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں اردن کے باغات جیسے باغات ملیں گے، اور اگر تم ان کی بات نہ مانی تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے لیے آگ تیار کی جائے گی جس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ اس سازش کی نفاذ کا نصف شب کے بعد مقرر ہوا تھا، اور مکہ کے لیڈران اور ان کی فوجیں سفر کے گھنٹے کے انتظار میں جاگ رہے تھے، تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں غالب ہے۔ یہ خوفناک سازش اس طرح ناکام ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے شر سے بچا لیا، اور آپ ڈکٹیٹروں کے سامنے آئے، اور وہ آپ کو دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ ان کے پاس گئے اور ان کے صفوں کے درمیان چلے گئے، اور آپ کے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی تھی۔ آپ نے اسے یہ آیت پڑھتے ہوئے کہا،
इन के कुफर और सरकशी से भरे हुए सरों पर बिखेर दिया। बाज की कौल है कि अभी सिफर के घंटे में कुछ थोड़ा वक्त बाकी था, 12 बजने में कुछ वक्त बाकी था कि कुफर अपनी उम्मीद की और सरकशी अपने मंसूबे की नाकामी और नामुरादी वाज़ा होगी। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के दरवाजे पर खड़े सिफर के घंटे का इंतजार कर रहे थे, 12 बजने का इंतजार कर रहे थे कि एक आदमी ने जो इनके दिलों में हसरत की आंधियां चल पड़े और कहने लगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। इसने कहा, खुदा ताला ने तुम्हें नाकाम कर दिया है। खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए थे, फिर उन्होंने तुम्हारे हर आदमी के सर पर मिट्टी रखी और अपने काम को चले गए। क्या तुम देखते नहीं कि तुम्हारी हालत क्या है? बस हर आदमी ने अपने सर पर हाथ रखा तो इस पर मिट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन अभी इन्हें यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर मौजूद है। इसलिए उन्होंने आपके घर के दरवाजे पर भीड़ कर इसकी दराड़ों से देखा तो उन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ओढ़े बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उन्होंने आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल किया और कहने लगे, खुदा की कसम ये मोहम्मद है जो अपनी चादर में सोए हुए हैं। बस वो तरदू और रशे का शिकार हो गए और कोई फैसला कुन काम ना कर सके यहां तक कि सुबह हो गई। क्या देखते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर से उठ रहे हैं। इसी तरह उन्हें इस आदमी के कौल की सदाकत मालूम होगी जिसने इन्हें बताया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल गए। इस मौका पर कफारे मक्का को यकीन हो गया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके कब्जा से निकल गए। बस शिरक का जुनून इस बुरी नाकामी पर छुप गया और इन पर इनकी ही खबीस साजिश का खात्मा हो गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।